عالمی تجارت تیزی سے ڈالر پر منتقل ہو رہی تھی۔ یورپ کے پاس فیکٹریاں دوبارہ کھڑی کرنے کا حوصلہ تھا، مگر امریکی سامان خریدنے کے لیے ڈالر نہیں تھے۔ امریکہ برطانیہ کو دشمن نہیں سمجھتا تھا، مگر وہ خود کو ایک عالمی رہنما کے طور پر دیکھ رہا تھا، تاکہ ساری دنیا کا تجارتی نظام امریکہ کے کنٹرول میں آ جائے۔ سب سے اہم شرط یہ تھی کہ پاؤنڈ سٹرلنگ کو ایک سال کے اندر ڈالر کے مقابلے میں مکمل طور پر ایک کرنسی بنانا تھا۔ اس معاہدے کے بعد برطانیہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ برطانیہ بمشکل دیوالیے سے بچا ہے، لہذا اب یونائٹڈ انڈیا برطانیہ پر بوجھ تھا۔ برطانیہ چاہ رہا تھا جلدی سے جلدی انڈیا کو آزاد کر دیا جائے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ برٹش امپائر کے انجام کی کہانی کے دوسرے حصے میں اب ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس مرحلے میں داخل ہوتے ہیں جہاں برطانیہ کی جنگی بقا، امریکی طاقت اور بعد اس جنگ کے جو حالات بنتے ہیں اس میں عالمی مالی نظام ایک دوسرے سے کس طرح ٹکرا جاتے ہیں۔ یہ وہ مرحلہ ہے جسے بہت سے مورخین برطانیہ کی اصل معاشی شکست کا نقطۂ آغاز قرار دیتے ہیں، یعنی اس کے بعد پھر برطانوی سلطنت یا برٹش امپائر کا خاتمہ ہوتا ہے۔ جنگ کے خاتمے کے فوراً بعد برطانیہ کو یہ امید تھی کہ اب حالات بہتر ہوں گے اور ان کے جنگی اخراجات کم ہو جائیں گے، صنعتیں جو ہے ان کی دوبارہ کام شروع کر دیں گی، ضروریات جو لوگوں کی ہے وہ پوری کریں گی، اور جو بھی مال ہے، تجارت ہے، وہ بڑھے گی اور عالمی تجارت پھر اسی طرح بحال ہو جائے جیسے جنگ سے پہلے تھی۔ مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس نکلی۔ یورپ تباہ ہو چکا تھا، بندرگاہیں برباد تھی، ریل کا نظام ٹوٹ چکا تھا، اور وہ ممالک جو پہلے برطانیہ سے سامان خریدتے تھے اب خود محتاج ہو چکے تھے۔ برطانیہ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اس کے پاس ڈالر نہیں تھے، جبکہ عالمی تجارت تیزی سے ڈالر پر منتقل ہو رہی تھی، یعنی گلوبل ٹریڈ کے لیے جو کرنسی تھی وہ اب سٹرلنگ پاؤنڈ کی جگہ ڈالر کی طرف جا رہی تھی۔ تو یہ وہ مسئلہ تھا جسے معاشی تاریخ میں ڈالر گیپ کہا جاتا ہے، یعنی ڈالر کی کمی پیدا ہو گئی ہوئی تھی۔ اتنا زیادہ لوگ ڈالر کا استعمال کر رہے تھے انٹرنیشنل ٹریڈ کے لیے کہ وہاں پہ ڈالر کی دستیابی مشکل ہو گئی تھی، جس کو ڈالر گیپ کہا جاتا تھا۔ امریکی ماہر معاشرت ہے چارلز کینڈلبرگ، جن کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے، وہ اپنی کتاب اے فائنینشیل ہسٹری آف ویسٹرن یورپ میں لکھتے ہیں کہ دوسری عالمی جنگ کے بعد یورپ کی سب سے بڑی رکاوٹ اس کی پیداواری صلاحیت نہیں بلکہ اس کی رقم یا قرضوں کی ادائیگی کی صلاحیت تھی۔ یورپ کے پاس فیکٹریاں دوبارہ کھڑی کرنے کا حوصلہ تھا، مگر امریکی سامان خریدنے کے لیے ڈالر نہیں تھے، اور برطانیہ اس مسئلے کی سب سے شدید مثال تھا۔ اسی نازک لمحے میں اگست 1945 میں ایک ایسا فیصلہ ہوا جس نے برطانیہ کو بالکل ہلا کر رکھ دیا، اس کی بنیادوں کو تباہ سمجھے کر دیا ایک لحاظ سے۔ امریکی صدر ہیری ایس ٹرومن، انہوں نے جاپان کے ہتھیار ڈالنے کے صرف چند دن کے بعد لینڈ لیز جو ایکٹ والا پروگرام تھا، جس کے ذریعے برطانیہ کو بہت ساری قرض کی مدد مل رہی تھی، سہولت مل رہی تھی، وہ اچانک ختم کر دیا۔ یہ فیصلہ نہ کسی طویل پیشگی انتباہ کے ساتھ آیا، نہ کسی مرحلہ وار منتقلی کے ساتھ آیا، بلکہ برطانوی خزانے کی فائلوں اور جان مینرڈ کینز کی ڈائریوں کے مطابق لندن میں اس فیصلے کو کولڈ ڈاؤش یعنی سرد شاور کے طور پر دیکھا گیا، کیونکہ طے یہ تھا کہ یہ برطانیہ کو مدد ملتی رہے گی، لیکن امریکہ نے یہ جواز دیا کہ یہ جو مدد تھی لینڈ لیز کے ایکٹ کے تحت، جس کے ذریعے برطانیہ کو بہت سارا قرضہ مل رہا تھا اور برطانیہ اس کو سمجھا تھا کہ یہ چیریٹی ہے، تو وہ دراصل جنگ کے لیے تھا۔ تو جب امن ہو گیا، سیز فائر ہو گئی، جنگ ختم ہو گئی، تو امریکہ نے یہ برطانیہ کو قرضہ دینا بند کر دیا۔ کینز نے ستمبر 1945 میں برطانوی خزانے کو دی گئی اپنی رپورٹ میں لکھا، اور یہ اقتباس ان کی کلیکٹڈ ورکس میں جو ہے، یعنی کلیکٹڈ رائٹنگز آف جان مینرڈ کینز جو ہے، اس میں شامل ہے کہ لینڈ لیز کا اچانک خاتمہ جو ہے اس نے برطانیہ کو غیر معمولی شدت کے ایک فوری بحران سے دوچار کر دیا تھا۔ ان کے مطابق مسئلہ صرف مستقبل کی امداد کا نہیں تھا، بلکہ ان مرچنڈائز یعنی ان مصنوعات یا درآمدات جو تھی ان کا بھی تھا، جو پہلے ہی تیار ہو چکی تھی یا راستے میں تھی اور پہنچ رہی تھی، اور جن کی ادائیگی اب نقد میں مانگی جا رہی تھی کیونکہ قرض کی سہولتیں ختم ہو چکی تھیں۔
اس فیصلے کے نتیجے میں برطانیہ پر فوری طور پر تقریباً $650 ملین کا اضافی بوجھ بن گیا۔ یہ رقم اس وقت کے لحاظ سے بہت بڑی تھی کیونکہ برطانیہ کے پاس ادا کرنے کے لیے اتنے ڈالر نہیں تھے۔ برطانوی خزانے کے سرکاری اعداد کے مطابق 1945 کے آخر تک برطانیہ کے پاس سونے اور ڈالر کے ذخائر صرف $1.9 ارب کے رہ گئے تھے، جو بمشکل 3 ماہ کی درآمدات کے لیے کافی تھے۔ امریکی حکومت نے اپنے فیصلے کا دفاع یہ کہہ کر کیا کہ لینڈ لیز جنگ کے لیے تھا، امن کے لیے نہیں۔ امریکی وزیر خزانہ فریڈ ونسن، جن کا ذکر بعد میں اینگلو امریکن لون کے مذاکرات میں بھی ملتا ہے، انہوں نے کہا کہ امریکی کانگریس اب مزید تحفے دینے کے موڈ میں نہیں ہے، یعنی امریکہ کا رویہ ہی بدل گیا۔ اب یہ بات امریکی داخلی سیاست کے تناظر میں شاید درست تھی، مگر اس کے اثرات برطانیہ کے لیے تباہ کن ثابت ہوئے۔ یہاں ہمیں ایک اہم نقطہ سمجھنا چاہیے کہ امریکہ برطانیہ کو دشمن نہیں سمجھتا تھا، مگر وہ خود کو ایک عالمی رہنما کے طور پر دیکھ رہا تھا۔ تو امریکی مورخ ہے میلون لیفلر، وہ اپنی کتاب پریپونڈرنس آف پاور، اس میں لکھتے ہیں کہ دوسری عالمی جنگ کے بعد امریکی پالیسی کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ایک ایسا عالمی نظام قائم کیا جائے جو امریکی معیشت کی ایکسپینشن کے لیے، یعنی اس کی توسیع کے لیے کھلا ہو، یعنی اس کو مزاحمت کرنے والی کوئی قوت نہ ہو امریکہ کے سامنے، اور ڈالر کو مرکزی حیثیت دے، یعنی ایسا نظام بنے بعد میں کہ جس میں امریکہ کی کوئی مزاحمت نہ کر سکے، اور جو ڈالر کو مرکزی حیثیت دے، یعنی ڈالر دنیا کی ریزرو کرنسی بن جائے جو اب تک ہے۔ اس نظام میں برطانوی امپائر جو تھی، برٹش امپائر، اس کی ترجیحات کے لیے بہت کم گنجائش تھی، یعنی پھر امریکہ کو ضرورت نہیں رہ جاتی تھی ایک برٹش امپائر کی، کیونکہ اگر برٹش امپائر برقرار رہتی تو اسٹرلنگ پاؤنڈ بھی ایک عالمی تجارت کے لیے ایک کرنسی ہوتی۔ تو یہ ایسی موقع پہ ایک ہی کرنسی چلتی ہے، تو امریکہ نے اپنی کرنسی کو مونوپلی دینے کے لیے، اس کی مونوپلی قائم کرنے کے لیے برطانیہ کی کرنسی کو کچل دینے کا فیصلہ کیا۔ اسی پس منظر میں جان مینرڈ کینز کو واشنگٹن بھیجا۔ ستمبر 1945 میں وہ برطانوی وفد کی قیادت کرتے ہوئے امریکہ پہنچے۔ کینز کی صحت اس وقت خراب تھی، مگر ان کے ذہن کی تیزی برقرار تھی۔ ان کا مقصد واضح تھا کہ برطانیہ کو یا تو ایک بڑا سا بلا سود ایک گرانٹ مل جائے، یا کم از کم ایک ایسا نرم قرض جو فوری دباؤ کو کم کر سکے، جو فوری طور پہ ایک لیکویڈیٹی کرائسس جو ہو رہا تھا اس کو کم کر سکے۔ تو کینز کا اس کی دلیل یہ تھی اس وقت امریکیوں کے سامنے کہ برطانیہ نے 1939 سے لے کر 1941 تک، یعنی 1941 تک جرمنی نازی کے خلاف تنہا جنگ لڑی تھی، اور اس قربانی کے بدلے اسے اخلاقی معاوضہ ملنا چاہیے، یعنی سستا قرضہ ملنا چاہیے۔ انہوں نے یہ بات امریکی حکام کے سامنے بھی رکھی اور بعد میں ہاؤس آف لارڈز میں اپنی تقریر میں بھی دہرائی، جو ہینسرڈ کا ریکارڈ، یعنی پارلیمان کا جو ریکارڈ ہے، اس میں محفوظ ہے ان کی یہ تقریر۔ مگر امریکہ کا موقف مختلف تھا۔ امریکی وفد کی قیادت فریڈ ونسن اور ولیم کلیٹن کر رہے تھے۔ ولیم کلیٹن، جو اس وقت امریکی وزارت تجارت کے ایک اعلیٰ عہدیدار تھے، وہ اپنی یادداشتوں یعنی اکنامک وارفیئر میں لکھتے ہیں کہ امریکہ کسی بھی ایسے انتظام کے حق میں نہیں تھا جو برطانیہ کو پرانی سلطنت کے نظام کی ترجیحات جاری رکھنے دے، یعنی وہ برطانیہ کو اپنی رہنے دینا چاہ رہے تھے۔ ان کے مطابق آزاد تجارت اور کثیر الملکی نظام، یعنی ملٹی نیشنل ایک جو ہے نظام جو ہے وہ امریکہ کے مفاد میں ہونا چاہیے، ہوگا، یہ ان کا تھا۔ یعنی وہ ایک اور امپائر کو اب رہنے نہیں دینا چاہ رہے تھے تاکہ ساری دنیا کا تجارتی نظام امریکہ کے کنٹرول میں آ جائے، جس کو وہ کھلی تجارت یا فری ٹریڈ کہہ رہے تھے۔ تو بالآخر دسمبر 1945 میں اینگلو امریکن فائنینشیل ایگریمنٹ طے پایا، یعنی برطانیہ اور امریکہ کے درمیان، جسے ہم اینگلو امریکن لون کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ معاہدہ 6 دسمبر 1945 کو دستخط ہوا اس پر، اور جولائی 1946 میں برطانوی پارلیمان نے اس کی توثیق کی۔ اس کے تحت برطانیہ کو $3.75 ارب کا قرض دیا گیا، جس پر 2% سالانہ سود تھا۔ بظاہر یہ بہت سستا سود لگتا ہے، اور اس کے علاوہ لینڈ لیز کے حسابات نمٹانے کے لیے مزید $650 ملین شامل کیے گئے۔ اس طرح کل رقم تقریباً $4.4 ارب بنی۔ بظاہر بڑا اچھا لگا۔ اسی دوران کینیڈا نے بھی برطانیہ کو $1.25 ارب کا قرض دیا، جس کی تفصیل کینیڈین اور سرکاری دستاویزات اور بعد ازاں بینک آف کینیڈا میں ریویو میں شائع بھی ہوئی تھی۔ کینز اس نتیجے سے خوش نہیں تھے۔ دسمبر 1945 میں ہاؤس آف لارڈز میں تقریر کرتے ہوئے انہوں نے صاف کہا
اور یہ جملہ ہینسرڈ میں درج ہے، یعنی پارلیمان کا جو ریکارڈ ہے اس کو ہینسرڈ کہتے ہیں، تو اس میں درج ہے یہ ان کا یہ جملہ کہ ہمیں نہ وہ گرانٹ ملی جس کی ہمیں امید تھی، نہ وہ سافٹ لون یعنی نرم قرض جو ہم چاہتے تھے۔ ان کے نزدیک یہ معاہدہ برطانیہ کو فوری تباہی سے تو بچا رہا ہے، مگر طویل مدت میں اسے امریکی نظام کا تابع بنا رہا تھا۔ اس قرض کے ساتھ سخت شرائط جڑی ہوئی تھیں۔ برطانیہ کو بریٹن ووڈز نظام قبول کر رہا تھا جو امریکہ بنا رہا تھا۔ بریٹن ووڈز وہ عالمی مالیاتی ڈھانچہ تھا جس پر 1944 میں امریکہ میں ہونے والی کانفرنس میں اتفاق ہوا تھا، اور جس میں عالمی بینک اور IMF یعنی بین الاقوامی جو مالیاتی فنڈ ہے، اس جیسے ادارے قائم کیے گئے تھے۔ ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ اس نظام کے معماروں میں خود کینز بھی پہلے شامل تھے، مگر اب یہ نظام امریکہ کے حق میں زیادہ جھکا ہوا تھا اور برٹش امپائر کے خاتمے کا اعلان تھا۔ اور سب سے اہم شرط یہ تھی کہ پاؤنڈ سٹرلنگ کو 1 سال کے اندر اندر ڈالر کے مقابلے میں مکمل طور پر کنورٹیبل یعنی قابل تبادلہ ایک کرنسی بنانا تھا۔ یہ ایک قسم کی ڈالر کی مکمل فتح کا ایک معاہدہ تھا۔ یہ شرط بعد میں برطانیہ اور اس کی سابقہ کالونیوں یعنی خاص طور پر انڈیا اور پاکستان کے لیے نہایت تباہ کن ثابت ہوئی تھی، ہم اس کا ذکر بعد میں کریں گے۔ مگر اس مرحلے پر برطانیہ کے پاس کوئی متبادل نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ امریکہ کی تمام شرائط مانے۔ قرض کی ابتدائی ادائیگیاں بظاہر کم تھی، تقریباً 13 ملین پاؤنڈ سالانہ، جو برطانوی برآمدات کے 1% سے بھی کم بنتی تھی، مگر سود 50 سال تک چلتا رہا، اور اصل قیمت جو تھی وہ صرف یہ قرض کی ادائیگی نہیں تھی، بلکہ جو سیاسی اور جو اکنامک جو سیلف سفیشینٹی تھی یا انڈیپینڈنس جو تھی برطانیہ کی، وہ ختم ہوئی۔ یعنی ان کو پھر یہ قیمت ادا کرنی پڑی۔ یعنی قرض کی ادائیگی مشکل کام نہیں تھا، لیکن قرض جن شرائط پر ملا تھا ان کی وجہ سے برٹش امپائر کی جگہ امریکن امپیریلزم کا ابھرنا اب لازم قرار پایا تھا۔ یعنی اینگلو امریکن لون نے برطانیہ کو دیوالیہ ہونے سے تو بچا لیا، مگر اس نے یہ بھی طے کر دیا کہ جنگ کے بعد عالمی مالی قیادت امریکہ کے ہاتھ میں ہوگی، برطانیہ کے ہاتھ میں نہیں۔ تو ایک اور معاشی مورخ ہے نائل فرگوسن، وہ اپنی کتاب امپائر ہاؤ برٹن میڈ دا ماڈرن ورلڈ، اس میں لکھتے ہیں کہ اس معاہدے کے بعد برطانیہ عملاً ایک سینئر طاقت سے امریکہ کے ایک جونیئر پارٹنر میں تبدیل ہو گیا۔ اسی قرض کی ایک شرط یعنی پاؤنڈ کی کنورٹیبلٹی جو تھی ڈالر میں، وہ اگلے مرحلے میں ایک بڑے بحران کو جنم دیتی ہے۔ یہ بحران نہ صرف برطانیہ کی معیشت کو ہلا کر رکھ دیتا ہے، بلکہ انڈیا اور پاکستان کے لیے بھی ایک تاریخی معاشی نقصان کا بنیاد بنتا ہے۔ جس وقت امریکہ کے قرض کا نیا معاہدہ برطانیہ سے طے ہوا تھا، اس وقت برطانیہ نے انڈیا کو آزادی دینے کا اعلان نہیں کیا تھا اس وقت، مگر اس معاہدے کے بعد برطانیہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ برطانیہ بمشکل دیوالیے سے بچا ہے، لہٰذا اب یونائٹڈ انڈیا برطانیہ پر بوجھ تھا، تو وہ برطانیہ چاہ رہا تھا جلدی سے جلدی انڈیا کو آزاد کر دیا جائے۔ یہاں ہم حصہ دوئم کو روکتے ہیں، اگلے حصے میں یعنی حصہ سوئم میں دیکھیں گے کہ 1947 میں پاؤنڈ کی کنورٹیبلٹی نے کس طرح بحران کو جنم دیا، ڈالر گیپ کیسے گہرا ہوا، اور یہ سب فیصلے کس طرح برطانوی امپائر یعنی برٹش امپائر کے خاتمے اور یونائٹڈ انڈیا کے مالی مستقبل پر اثر انداز ہوئے۔ شکریہ، اجازت دیجیے ثقلین امام کو، خدا حافظ۔